عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے اردو زبان کا ارتقاء، اس کے مختلف نظریات، نثری اصناف میں سے فکشن جسے افسانوی ادب کہتے ہیں، اور اس کی چاروں اقسام داستان، افسانہ، ڈرامہ، ناول کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم غیر افسانوی ادب جسے نان فکشن کہا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کی اقسام دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ اردو گرامر کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے، اور جو ہمارا روٹین ورک ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے تھوڑا سا۔ اچھا، اردو ادب میں کوئی بھی نثر جو قصے یا کہانی کے انداز میں نہ پیش کی گئی ہو وہ غیر افسانوی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر مضمون، مقالہ، مکتوب، سفر نامہ، آپ بیتی، تبصرہ، خاکہ، رپورتاج، تنقید، تحقیق، کوئی بھی ایسی تحریر ہو جسے قصے یا کہانی کے انداز میں نہ پیش کیا گیا ہو وہ غیر افسانوی ادب کہلائے گی، غیر افسانوی نثر کہلائے گی۔ سب سے پہلے ہم مضمون کو لے لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے 5ویں کلاس سے مضمون لکھنا شروع کیا، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ مضمون کیوں لکھتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، سب سے پہلے مضامین لکھنا کس نے شروع کیے تھے۔ خواہ پڑھاتے وقت اس چیز کی ضرورت خاص محسوس نہیں کی گئی ہو، لیکن نوکری حاصل کرنے کے لیے ان سوالوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مضمون کے جو لغوی معنی ہیں وہ ضمن میں لیا گیا کہ ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح میں کوئی بھی تحریر جو ایک خاص بحث کے اوپر لکھی جائے مضمون کہلاتی ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ سر سید احمد خان نے شروع کیا۔ انہوں نے یہ مضامین لکھنے کے لیے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا جس کا نام تہذیب الاخلاق رکھا تھا۔ اس رسالے میں سر سید احمد خان کے ساتھ ان کے دوست مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، محسن الملک، وقار الملک اور مولوی چراغ علی وغیرہ وغیرہ یہ سب شامل ہو گئے تھے۔ مضمون کی خوبی یہ ہے کہ اس نش میں سب نشیں بہت سی ہیں۔ مثلا آپ اصلاحی، علمی، ادبی، تنقیدی، تحقیقی، سیاسی، مذہبی، تاریخی کسی بھی طریقے کا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے نمبر پر سوانح عمری کو دیکھتے ہیں تو سوانح عمری کو انگلش میں بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ سوانح جو ہے وہ سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی واقعہ، روداد یا احوال کے ہوتے ہیں۔ سوانح عمری میں کسی شخص کے پیدا ہونے سے موت تک کے تمام احوال شامل ہوتے ہیں۔ اردو میں سب سے پہلے باقاعدہ سوانح عمری کا آغاز مولانا الطاف حسین حالی نے کیا۔ 1883 میں انہوں نے ایک حیات سعدی کے نام سے سوانح لکھی تھی جسے اردو کی پہلی سوانح عمری قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دو لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک خاص طور پر الطاف حسین حالی کا اور دوسرا سر سید احمد خان کا۔ تو آپ لوگوں نے ان شخصیات کے اوپر مزید خود سے تحقیق کرنی ہے، ان کی دوسری تصانیف کون سی ہیں، یہ کب کہاں پیدا ہوئے اور ان کا ادبی کام کتنا ہے اور کون کون سا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اردو گرامر کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سحر اردو میں نے آپ لوگوں کو ایک کتاب دی تھی، اگر آپ لوگ اس کے 71 پیج کے اوپر آتے ہیں تو وہاں اردو گرامر کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ وہاں جو پہلی 10 لائنیں ہیں اردو گرامر کے حوالے سے ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ میں پڑھا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع الفاظ ہیں۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اچھا، ایسا اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت کہلاتا ہے۔ ایسا اسم جو خاص شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ سبز طوطا، اونچی دیوار مثالیں ہیں اسم صفت کی۔ اور اس کے ساتھ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم علم کی 5 اقسام ہیں، خطاب، لقب، عرف، تخلص اور کنیت۔ وہ نام جو اعزازی طور پر عطا ہو کہلاتا ہے خطاب۔ ایسا نام جو کسی وصف یا خصوصیت کی بنا پر بولا جائے کہلاتا ہے لقب۔ کلیم اللہ، روح اللہ گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ لقب ہیں۔ وہ مختصر نام جو شاعر شاعری میں استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تخلص۔ حالی، غالب، فراز وغیرہ تخلص کی مثالیں ہیں۔ یہ 10 پوائنٹ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں، یہ انیشیل پوائنٹ ہیں۔ اگر ہم ان کو آہستہ آہستہ سے یاد کرتے جائیں گے تو ہمارا جو برڈن ہے وہ آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جائے گا اور ہماری پریپریشن اچھی ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے القابات و خطابات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں سے 5-6 ہم نے پڑھے تھے۔ اچھا، یہ بھی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 2 کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو سید الاحرار تک میرے خیال میں ہم نے پڑھے تھے، حسرت موہانی۔
سید الاحرار حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ جمال دوست شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ مرزا نوشہ مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ قلم کا مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ افضل پرویز کو کہا جاتا ہے۔ اور اردو کا شیکسپیئر آغا حشر کو کہا جاتا ہے۔ رومانوی شاعر اختر شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا ٹالسٹائی کسے کہا جاتا ہے؟ کرشن چندر کو کہا جاتا ہے۔ استاروں کا بادشاہ کون ہے؟ نجم الدین آبرو۔ یہ کچھ نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں القابات و خطابات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو محاورے ہیں ان میں سے 12 محاورے میں ذمہ لگا رہا ہوں آپ لوگوں کے۔ یہ محاورے بھی اسی کتاب میں 29 پیج کے اوپر دیے گئے ہیں۔ شین کاف ہونا، جو پہلے 12 محاورے ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ شین کاف درست ہونا، زبان کا تلفظ درست ہونا، آپ آئے بھاگ آئے، عزت ہونا یعنی کہ نصیب کھل جانا، آپ آ گئے تو نصیب کھل گئے، بھاگ آ گئے۔ آشفتہ حال، پریشان حال۔ اتمام حجت، کسی کام میں یا کسی امر میں آخری بار سمجھانا۔ گرگ بارہ دیدہ، آزمایا ہوا یا تجربہ کار۔ اچابت، بنیے سے ادھار کا لین دین۔ جام سفال، مٹی کا پیالہ۔ آپ کاج، مہا کاج، اپنا کیا ہوا کام اچھا ہوتا ہے۔ اور مرور ایام، گزرے ہوئے دن۔ نان شعیر، جو کی روٹی، یہ میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، یہ کہیں آیا ہوا بھی تھا میرے خیال میں، ابھی پچھلے پیپر میں آیا ہوا تھا یا اس سے پچھلے پیپر میں آیا ہوا تھا۔ فعل مچانا، جھوٹ موٹ کا رونا، اور آخور ہے، ٹوٹی پھوٹی یا بیکار ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں وہ روزانہ کا لیکچر روزانہ پڑھیں، روزانہ لکھیں، روزانہ نوٹ کریں اور روزانہ یاد کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ پوری ایمانداری سے یہ لیکچر سنتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں، میں یہ 100% شور ہوں کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ، اور آنے والے امتحانوں میں ہم سب لوگ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔